بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے جس کے قبضے میں آپ کی میری ہم سب کی جان ہے۔ آج جو بات کرنے لگا ہوں وہ ہے اوور تھنکنگ، اوور ایکٹنگ، اوور سمارٹنس۔ ان سب میں یہ سب میں بیماری پائی جا رہی ہے، مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہوگی اور آنے والی جنریشن میں بھی ہوگی۔ بڑا ڈیپلی سمجھیے گا اس بات کو۔ اوور تھنکنگ، اوور سمارٹنس اور اوور ایکٹنگ ہے کیا؟ سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ کسی ہمارے بڑے نے بات کی، ہمارے بزرگ نے بات کی، ہمارے والد نے بات کی کہ بیٹا یہ یوں ہو سکتا ہے، تو ہم نے فوراً کہنا ہے نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ ٹھیک ہے۔ بھائی آپ کی عمر ہے کتنی؟ آپ کا تجربہ کتنا ہے؟ ان کی عمر دیکھیے، تجربہ دیکھیے، ان کا سارے چیز دیکھ کے بات کیجئے نا یار، کیا ہیں آپ؟ بھائی جان، ہماری ناکامی کا سبب ہی جو آج کل ہے، آج کل جو ہماری یہ ایشین میں ہماری ناکامی کا سبب کیا ہے کہ ہم بات سننے کو تیار ہی نہیں اپنے بزرگوں کی، ان کے تجربوں سے ہم فائدہ حاصل کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ہم ہی سمارٹ ہیں، ہم ہی سمجھدار ہیں، ہم ہی علامت اقبال ہیں، ہم ہی قائد اعظم ہیں، ہم ہی سر سید احمد خان ہیں، سب کچھ ہم اپنے اندر ہم ہی ہیں۔ لیکن آپ نے بہت ساری جگہوں میں دیکھا ہوگا جہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کر ایسی ایسی باتیں کی تھی، لوگ ہنسیں گے آپ پہ، تب بھی عقل نہیں آئی ہمیں یار، تب بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بھائی بزرگ ہی ہیں۔ جس والدین نے آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آپ ہی انہیں بتائیں گے رستہ کیا تھا، اس گلی سے نہیں ادھر سے جانا۔ جس والدین نے آپ کو کھانا کھلایا، آج انہیں بتائیں گے ڈائٹنگ کیا ہوتی ہے۔ جس والدین نے آپ کو پڑھنا پڑھایا، اسی والدین کو بتائیں گے انگلش کیا ہوتی ہے۔ بھائی ہم میں یہ بہت بڑی غلطی پائی جا رہی ہے، بہت بڑی غلطی، جسے ہم نے ختم کرنا ہے۔ میرے سیلے سے کر لیں، کسی اور کر لیں، ہم نے اسے ختم کرنا ہے، کیونکہ ہم نہیں ختم کریں گے تو آپ نے سنا ہوگا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کریں گے ویسا ہی بھریں گے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا اپنی والدہ کو، ان کا والد فوت ہو گیا، اپنی والدہ کو اپنے گاؤں کے پرانے گھر میں جوڑا اور 7 گھر والوں کو کیا آیا کہ میری والدہ کو کھانا وغیرہ دیتے رہیے گا۔ کچھ ماہ کے بعد اس بیٹے کو کال آئی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، تو آپ پلیز گاؤں آ جائیں۔ وہ گاؤں گیا تو کہا کہ والدہ کیا بات ہے آپ کو؟ تو آگے سے اس نے کہا کہ بیٹا اس کمرے میں نا ایک پنکھا لگا دینا۔ اس نے کہا امی جی آپ نے اتنا عرصہ گزار دیا بتایا نہیں۔ اس نے کہا بیٹا یہ پنکھے کی ضرورت مجھے نہیں ہے، شاید تمہیں ہو۔ یہ بات سمجھیں، آج ہم سمارٹنس، اوور تھنکنگ اتنی کر رہے ہیں کہ بھائی اتنا میں بڑا سوچنے کو نہیں کہتا، میں کہتا ہوں فضول سوچنا جو آج کل ہے، اسے میں اوور تھنکنگ کا نام دیتا ہوں۔ جو یہ ہم گھر بیٹھے ہی اپنے بڑوں سے زیادہ سمجھدار ہونے کو پھر رہے ہیں، میں اس کو اوور تھنکنگ کہتا ہوں۔ بھائی میں اس بات کو اوور تھنکنگ کہتا ہوں جو ہم ایک بندہ کام کر رہا ہے نا تو اس کو ہٹا کے فارورڈ کر لیں۔ بھائی مجھے پتہ ہے آپ کو زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی، لیکن کسی جگہ پہ نہیں ہونا پڑتا بھائی، آگے کھڑا ہونا پڑتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، پھر ہی آپ کو وہ آگے لائے گا، آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں پھلاں دا تو عطر بنا پھر اس عطر وچ تو ڈبکیاں لا، پھلاں دا تو عطر بنا پھر اس عطر وچ تو ڈبکیاں لا، کاکا تیری کامیابی نہیں ہونی جدوں تک تو اپنی میں نہیں مکاندا، پہلے اپنی میں مکا۔ بھائی ہم جو بات کر رہے ہیں آج کل والدین سے، میں نے لفظ معمول دیکھا ہے کہ چھوٹا ہے بڑا ہے، کوئی اپنے والد اور والدین کو تم کر کے بلا رہا ہے، تم نے یہ کہا تھا، تم نے وہ کہا تھا، تو نہیں کردا پیا، تو یہ وہ۔ بھائی یہ بات معمول ہے، اپنے ارد گرد، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں دیکھیے کہ یہ لفظ یوز تو نہیں ہو رہا۔ اگر لفظ یوز ہو رہا ہے تو اسے چینج کریں۔ چینج کیسے ہوگا؟ آپ اگر پنجابی ہیں تو بھائی پنجابی میں لفظ آپ اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ ابو جی آپ نے تو کیا سی کیا کام کر لو ٹھیک ہو جائے گا، ابو جی آپ نے تو کیا سی راستہ ٹھیک ہے گا، ابو جی آپ نے تو کیا تھا کہ آپ پڑھ لا۔ بھائی آپ لفظ کتنا خوبصورت لگتا ہے، دیکھنے والا بھی آپ سے کچھ سبق لے کے جائے، نہ کہ وہ سارا اپنا بھی کیا ہوا چھوڑ جائے کہ یار اس بندے سے نہ ہی کچھ سیکھوں تو بہتر ہے۔ بھائی اپنی زندگی بنانی ہے، اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ پہلی سیڑھی ہے۔ میں نے بہت ساری ایسی تھیوریز پڑھی ہیں، میں نے بہت ساری ایسی بکس پڑھی ہیں جس میں ایک ہی بات لکھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ آپ کا ماں باپ ہے۔ میں نے بہت سارے مختلف بندوں سے یہ بات سنی ہے کہ اگر کوئی دنیا میں آپ کا مخلص رشتہ ہے، آپ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے بنا کسی لالچ کے، تو وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے بزرگ ہیں۔ انہی سے ہم سبق لیں، انہی سے ہم دنیا سیکھیں، انہی سے زمانہ سیکھیں، آپ کو کھپنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ورنہ
ایک کام سڑی چکلی بھی ہوا جا سکتا تھا، لیکن وہ بندہ مار رہا ہے دیوار میں سر، مار رہا ہے دیوار میں سر، مار رہا ہے، لیکن وہ کام آرام سے بھی ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی اسی لیے کہ اچھے اور برے میں فرق کرو۔ ایک کام آرام سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن بندہ ماری جا رہا ہے دیوار میں سر، بھائی آپ سے تو وہ بہتر ہے جو آرام سے کر جاتا ہے۔ بھائی زندگی بڑی ڈیفیکلٹ ہے، کہیں پہ زندگی آپ کو کہتی ہے سچ بولے، اور کہیں پہ زندگی کہتی ہے چپ رہے، جبکہ سچ بھی ہوتا ہے، لیکن زندگی ہی بتاتی ہے وہاں چپ رہنا بھی سچ ہے، کیونکہ جہاں انتشار کا ڈر ہو، لڑائی جھگڑے کا ڈر ہو، وہاں چپ رہنا بھی بہتر ہے۔ بھائی زندگی کی اتنی مثالیں ہیں یار، اتنی مثالیں ہیں کہ میں کیا کیا بتاتا جاؤں اس 10 منٹ کی ویڈیو میں۔ بھائی زندگی اگر سیکھنی ہے یار تو اپنے والدین سے سیکھو، اپنے بزرگوں کے سے سیکھو۔ آپ کو اوور تھنکنگ چھوڑنی ہوگی، اوور سمارٹنس چھوڑنی ہوگی، آپ کو اوور ایکٹنگ چھوڑنی ہوگی۔ آپ کو خود جو آپ سمارٹ بنتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں ہیں بھائی، ابھی تک نکلے کہاں سے ہیں؟ آپ کی عمر ہوگی 25 30 سال، اور جو 60 سال کے 70 سال کے آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ پاگل ہیں یار۔ نہیں بھائی، وہی آپ کو صحیح سمجھا رہے ہیں، ان کو لالچ نہیں ہے آپ سے۔ بھائی اگر لالچ ہوتی تو وہ لالچ دکھاتے ہیں نا، اتنا مخلص مشورہ کیوں دیتے؟ میرے دوستوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم صحیح ڈائریکشن پہ آئیں۔ ابھی ہم بہت اچھی ڈائریکشن پہ پھر بھی ہیں، 50% میں کہوں تو غلط نہیں ہوں، لیکن آنے والی جنریشن بھائی یہ 25% پہ ہوگی۔ ہم نے خود بھی سنورنا ہے، اپنے آنے والی جنریشن کو بھی سنوارنا ہے۔ میرا تو مقصد بھائی زندگی کا یہ بن چکا ہے کہ میں دوسروں کی زندگی کو سنواروں، اپنی زندگی کو بہتر کروں، اپنے دوستوں کو وہ مشورے دوں، وہ باتیں بتاؤں جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی سب کو، لیکن وہ اس پہ عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کے نقصان کا نہیں پتا، اس کے فائدے کا نہیں پتا، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو سب چیزیں پتہ چل جائیں، پھر اس کے بعد وہ اگر کرنا چاہیں تو اپنی زندگی بہتر کرنی ہے، نہ کرنا چاہیں تو اپنی زندگی بگاڑنی ہے۔ بھائی جان بار بار کہوں گا، زندگی میں کیا ہوا گناہ، زندگی میں کی ہوئی زیادتی آپ کو زندگی میں ہی دے کے جانی ہے۔ سوچئے گا کبھی، اللہ تعالیٰ اپنے گناہ تو معاف کر دے گا جتنے بڑے بھی ہوئے، چھپے ہوئے ہو، اور کر دے گا معاف، لیکن کسی کے ساتھ نہیں کرے گا، خاص طور پہ اس ماں کے ساتھ جس نے آپ کے لیے اپنی دن رات ایک کی۔ مجھے نہیں پتا بھائی آپ میری ویڈیو دیکھ کے کیا سمجھتے ہوں گے کہ یار یہ لڑکا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں بھائی، لیکن خدا جانتا ہے کہ مجھے صرف اور صرف بہتر کرنے میں، بہتر ہونے میں، اچھی زندگی گزارنے میں، اچھی زندگی سپینڈ کرنے میں، اور اچھا بننے میں میں بس اس کو ترجیح دیتا ہوں۔